اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے کب سرفراز فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر کس نے مارا تھا اور گستاخی کس نے کی تھی؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کا سردار بنایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی انسانیت کے آنے سے پہلے سے ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ پیارے دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تمام لوگوں کو صفا پہاڑی کے دامن میں جمع کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے اوپر سب سے پہلے ایک بندہ اٹھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک پتھر کو پھینکا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کر ڈالی اور کہا کہ اے محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ انسان مرا تو اس کی لاش کو کوئی دفنانے بھی نہ گیا، اور اس کی لاش کو ایک گھڑے میں پھینک دیا گیا اور پتھر مار مار کر اس کی لاش کو ڈھانپ دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا ابو لہب تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔